الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ جہنم سے 500 برس کی مسافت دور کر دیا جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی جہنم سے دور رہنے کا بہترین وظیفہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام کی برکتیں حاصل کریں، درود پاک پڑھیں، تاکہ ہم جہنم سے دور ہوں گے تو جنت کے قریب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کے اپنے فضائل و برکات. پھر اسی مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی، اور معراج مصطفیٰ دنیا کا سب سے انوکھا ترین واقعہ ہے. ہمارے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے. اچانک چھت کھل گئی اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. اللہ پاک کا پیغام سنایا، معراج کی خوشخبری سنائی. سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی میں تشریف لائے. یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی. پھر آسمان کی طرف رخ فرمایا. 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے. پھر سدرۃ المنتہا سے لامقام پہنچے ہیں. عین بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. اتنے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا سفر طے کر واپس تشریف لائے، اور ابھی رات کا کچھ حصہ گزرا تھا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بستر مبارک ابھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، معراج عروج سے بنا ہے. معراج جو ہے عروج سے بنا ہے، اور جس کے معنی ہیں بلندی. کیا ہے؟ بلندی. اور سفر معراج کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں. ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یعنی خانہ کعبہ سے اور مسجد اقصی. اور یہ اقصی وہی مسجد ہے جو اسرائیل کے قبضے میں ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام بھاگ دوڑ مسلمانوں کو عطا ہو جائے. اچھا،
تو مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اسے اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اسے معراج کہتے ہیں۔ اس رات کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر فرمایا، اس میں کل 10 منزلیں تھیں۔ کتنی؟ 7 منزلیں آسمانوں کی۔ آپ ہر آسمان پر رکتے، وہاں کے مشاہدات فرماتے، یعنی وہاں پر ساری چیزوں کو دیکھتے۔ پھر 8ویں منزل سدرۃ المنتہا، 9ویں منزل مقام مستوی، اور 10ویں منزل مقام دنا، یعنی اللہ پاک کے خاص قرب کا مقام، جہاں اللہ پاک نے آپ کو اپنے دیدار اور بے پردہ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی پردہ بھی کوئی حائل نہیں ہے بیچ کے اندر۔ ایک تو وہ گفتگو ہوئی کہ جو آواز آئی ہاتف غیبی سے، اس کو سنا، پھر سوال کیا، ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور یہاں تو اب کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ہم کلام ہیں سر کی آنکھوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب عز و جل کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ویسے تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، سفر معراج کا ایک ایک حصہ ہی اپنے اندر بہت سارے سبق اور بہت سارے عجائبات لیے ہوئے ہے۔ البتہ سدرۃ المنتہا جو آسمانی سفر کی 8ویں منزل ہے، یہاں کیا واقعات پیش آئے اور کیا مشاہدات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے، آج ہم بطور خاص اس کا ذکر سننے کی یقیناً سعادت حاصل کریں گے۔ سمجھے تو سعادت ہے، نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، دین کی باتیں سننا، سمجھنا، یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ اور ہر ایک کی جو نا دین کی باتیں لوگ سنتے نہیں ہیں، مگر جو لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن و حدیث کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ اور آج یہی ہے کہ آج دین کی باتیں سننے سے ہم جو نا کوسوں دور ہیں۔ اب یہاں مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ قبرستان میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ قبر کھود رہا ہے، اور وہاں سے ایک کھوپڑی نکالتا ہے اور کان کے اندر وہ تیلی ڈالتا ہے، تو وہ تیلی کان کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ آپ کو غصہ آتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر دوسری قبر کھودتے ہیں، پھر اس میں سے ایک کھوپڑی نکالتے ہیں، اور کھوپڑی نکالنے کے بعد کان میں تیلی ڈالتے ہیں، تو وہ ایک کان سے ڈالتے ہیں اور ایک کان سے وہ نکل جاتی ہے۔ آپ کو اس سے زیادہ غصہ آتا ہے، اور پھر آپ اس کو پھر پھینک دیتے ہیں۔ پھر ایک تیسری قبر کھودتے ہیں، اور تیسری قبر کھودنے کے بعد ایک کھوپڑی پھر نکالتے ہیں، اس کے کان میں تیلی ڈالتے ہیں۔ جب تیلی ڈالتے ہیں تو دوسرے کان سے تیلی نکلتی نہیں ہے، وہ اندر رہ جاتی ہے، تو بڑی اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، اور وہی بزرگ اس کو عطر سے معطر کر کے قبر کے اندر واپس رکھ کر اس کو ڈھک دیتے ہیں۔ اب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پکڑ لیا ان کو کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے قبر کھودی، اور یہ 2 کھوپڑیاں آپ نے پھینکی، اور تیسری کھوپڑی کا آپ نے احترام کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اب وہ شخص نے کیا کہا کہ حسن بصری، جب کہ پہلی ملاقات تھی، اے حسن بصری تم اللہ کے ولی نہ ہوتے تو ایک راز میں کبھی ظاہر نہ کرتا، اور ولی کو پہچانتا ہے۔ ولی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ولی کو پہچانتا ہے، اور ولی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ کسی ولی سے ملے گا تو پھر ولایت کے درجے پہ رہ کر ملے گا، اور کسی عام انسان سے ملے گا تو اس کو اسی انداز میں ملے گا، ایک عام انسان کی طرح۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ولی کی ولایت جو ہے وہ عام آدمیوں کے سامنے جو ہے اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتی، اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر دوسری بات کہ ننگا آدمی ننگے کو جانتا ہے، برا آدمی برے کو جانتا ہے، چور چور کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ولی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔
تو بہرحال اس نے بڑی پیاری بات کی اور کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی جو کھوپڑی تھی جس کے اندر میں نے تیلی ڈالنے کی کوشش کی، جو تیلی نہیں گئی، یہ وہ شخص تھا جس نے دینی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، وہ سننا نہ پسند کرتا تھا. اور آج دیکھ لیں لوگ بھاگتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث نہ گانے سنا دو ان کو، فلمی اسٹوری سنا دو ان کو، ڈرامے کی اسٹوریاں بتا دو ان کو، اور کرکٹ کی کمنٹری سنا دو آپ کو، وہ سننے کے لیے تیار ہیں. قرآن و حدیث کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دوسرا جو شخص جو تھا وہ شخص تھا جو مطلب دینی باتیں سنتا ضرور تھا مگر ایک کان سے سنتا ایک کان سے اڑاتا، یعنی رسمی باتیں سنتا، کوئی بات نہیں، جمعے کا بیان ہے، امام صاحب کرتے ہیں، سن لو، برداشت کر لو بھائی، نماز جمعہ ادا کرنی ہے، نماز جمعہ ادا کرنی ہے. تو ایک کان سے سنتا ہے ایک کان سے. اور یہی بات ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بات اگر سمجھانے کی کہی جاتی ہے تو وہ سمجھنے کے بجائے اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور وہی سب کچھ کیا جاتا ہے جو ہمارا نفس چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. بہت ساری ایسی مثالیں، بہت ساری. ہم سنتے ضرور ہیں، یار ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، ہم گفتگو بھی کریں گے، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم وہ کرتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے تھا. تو وہی ہماری صورتحال ہے. تو ہم مطلب دینی بات سن تو لیتے ہیں مگر کیا ہے کہ ایک اگنور، کوئی اہمیت نہیں دیتے. اب جیسے میں نے ایک مرتبہ کہا تھا اطیع اللہ، ایک اللہ کا حکم مانو، اطیع الرسول، رسول کا حکم مانو، ہے نا یہ نا. تو مطلب اللہ اور رسول کا حکم مانو. تو اللہ رسول کا حکم ماننے کا جو حکم ہے قرآن پاک کے اندر، اس کے اندر ہمارے اندر کتنی اس کی اہمیت ہے. یار یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو انسان الرٹ ہو جائے. اگر اسی کے برعکس مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ اعلان ہوتا ہے جناب وہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے، تو لوگ فوراً مطلب یہ کہ وہ اپنی بائکوں سے دوسرے بندوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی ڈبل سواری پہ پابندی ہے، پکڑا جاؤں گا، ہے نا، خوفزدہ پکڑا جاؤں گا. تو یہاں تو وہ دنیا میں پکڑا جا رہا ہے مگر وہاں وہ قبر و آخرت میں پکڑا جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کا حکم نہ مان کر. تو کیا ہم نے اسی طرح اس حکم کو اہمیت دی جس طرح کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے موجودہ مطلب یہ کہ حکومت کے حکم کو اہمیت دی؟ اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ رسول کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے تھی. تو بہرحال اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں کہ کہا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو ایک کان سے سنتا ضرور تھا، دوسرے کان سے اڑا دیا کرتا تھا، تو بات ہی نہیں تھی، سنتا ضرور تھا. مگر تیسرا شخص وہ تھا کہ جو دل کی گہرائیوں سے سنتا تھا اور ہر چیز دلوں میں اتارتا تھا، اس پہ عمل کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا وہ اس پر عمل کیا کرتا تھا. تو یہ ان میں سے تھا، یہ بندہ ان میں سے تھا. تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ وہ بندہ سعادت مند تھا جس نے دین کی باتیں سنی، دین کی بات سن کر اس پر عمل کیا اور دل کی گہرائیوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو آج اسی طرح ہم نے معراج کا جو مشاہدات جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، آج ہم نے اس پہ توجہ کرنی ہے اور اس سے ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے اس نبی کی شان اور عظمت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں، ہم بہت سارے اختلافات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میلاد منانا، تو میلاد کے معنی پہ غور کر لیں. اب معراج ہے تو معراج کے معنی پہ غور کر لیں، جو میں نے آپ کو معنی ابھی بتا کہ معراج کے معنی کیا ہیں، ہے نا، بلندی کے ہیں. تو اب اسی طرح پیارے سے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے اختلافات جو نا ہمارے جو نا صرف ان جملوں کے اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم سمجھیں. ان کو نہ سمجھیں تو وہ اپنا قصور ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، تو عرض کر رہا تھا میں کہ آج ہم جو ہے معراج کا جو ہے ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اور پیارے میٹھے محترم سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا قَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، یعنی محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ پاک کے دیدار کا شرف پا کر واپس لوٹ رہے تھے، اس لوٹتے وقت آپ نے جلوائے نور الہی پھر دیکھا. ایک دو بار نہیں بلکہ بار بار دیکھنے کا شرف پایا. قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار دیکھنے کا. جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے تجلی برداشت نہ کر سکے. اللہ اکبر. میرے رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے بار بار جو ہے وہ دیکھنے کا شرف حاصل کیا. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 نمازیں نہ پڑھ پائے گی، لہٰذا کم کروا لیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید 9 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہر بار میں 5 نمازیں کم کروائیں، اور یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج سے لوٹتے وقت 10 مرتبہ نور الہی کو دیکھنے کی سعادت پائی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بار بار جلوائے نور الہی دیکھنے کی سعادت کہاں ملی؟ اللہ پاک فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے پاس. یعنی اس وقت رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بہت آگے تشریف رکھتے تھے. اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے. جنت کے مختلف درجات ہیں، ان میں سے ایک درجہ جنت المأوا ہے. یہ وہ جنت ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے. یعنی سدرۃ المنتہا وہاں ہے کہ جہاں جنت المأوا ہے. اور جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ فرمایا اذ یغشی سدرۃ ما یغشی، کہ جب سدرہ پر چھا رہا تھا. علماء کرام اس آیت کریمہ کے 2 معنی بیان فرماتے ہیں. کتنے؟ 2 معنی. اور وہ یہ دونوں معنی حدیث میں آئے ہیں کہ جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو اللہ پاک کے انوار تجلیات نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا، جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے پاک نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ لیا تو وہ یوں روشن ہو گیا کہ کوئی بھی اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اور یہ تو ویسے ہی مشاہدات ہم کو ہوتے رہتے ہیں. اگر کوئی سفید لائٹ لگا لے تو وہ آنکھوں کے سامنے روڈ نظر نہیں آتا، اور وہ تو ایسا ہے کہ وہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے. تو ہاں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک آنکھ کی یہ طاقت تھی کہ آپ اس نور الہی کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، پلک تک بھی نہ جھپکائی. آپ دیکھیں اس نور کو، اس رب العالمین کو اس طرح دیکھتے رہے کہ پلک بھی نہ جھپکائی. دوسرے معنی آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی. فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی. اور یہ خواہش ہم سب کو بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ جی خواہش ہوتی ہے نا. جب لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں حضور کا دربار دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کا دربار دیکھتے ہیں، گنبد خضرا دیکھتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرنے کے لیے سنہری جالیوں کے روبرو جاتے ہیں. تو اس وقت آقا دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم بہت ہی قریب ہوتے ہیں، بہت ہی قریب ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہم پر کرم فرما رہے ہوتے ہیں، ہم پر رحم فرما رہے ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اس وقت بھی اکثر لوگوں کے جو مسافر مدینہ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ حضور کا دیدار ہو جائے. اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے. جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے، وہ دیدار کا شرف حاصل کرتے ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ جس طرح ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کا جام پینا چاہتے ہیں، فرشتے بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں.
تو میرے میٹھے محترم اسلامی، فرشتوں نے آپ کی زیارت کی خواہش کی، چنانچہ انہیں اجازت عطا فرما دی گئی۔ اللہ اکبر، کر لو میرے محبوب کی زیارت۔ اب یہ فرشتے تھے کہ جو سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اور اتنے زیادہ فرشتے تھے کہ سدرۃ المنتہا کی شاخوں پر چھا گئے۔ اتنے تھے کہ جتنی جو مطلب فرشتے تھے کہ جو سارے کے سارے جو ہے نا ان کی جو شاخوں پہ تھے، سارے فرشتے جو ہے وہ چھا گئے تھے، اور جس سے سدرۃ المنتہا جگمگا اٹھا۔ حدیث پاک میں کہ اس وقت سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ تھا، اور وہ سب کیا کہتے تھے؟ آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی، الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے بھی آقا ہیں، اور فرشتے مشتاق رہتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے جب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہو۔ معراج کی رات ایک طرح فرشتوں کی بھی معراج تھی کہ محبوب کا دیدار تھا، محبوب کا دیدار تھا کہ اس رات انہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہوا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ کیا ہے؟ بیری کا ایک درخت ہے۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے، اور اس کی شاخیں ساتوں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ ساتوں آسمان سے بھی گزر گیا۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ فرشتے، شہداء، متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو پتہ یہ لگتا ہے پیارے محترم اسلام بھائیو، یہ متقی اور یہ شہداء اور یہ فرشتے، چلیں فرشتے تو ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، مگر شہداء اور متقی سدرۃ المنتہا کے قریب اللہ کی سعادت سے پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کہ یہاں ساری چیزیں بس یہ ایک حد ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو لوح محفوظ کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو گفتگو ارواح میں ہوئی تو وہ تمام گفتگو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے اولیاء کرام وہ بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم ارواح کی بات کر رہے تھے، عالم ارواح کی بات کر رہے تھے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے، ہم اس طرح سے گفتگو فرما رہے تھے، اس سے آگے کی گفتگو حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کر دی۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ تمہیں ان تمام باتوں کا کیسا علم؟ کہا کہ جس اگلی صف میں آپ تھے پچھلی والی صف میں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا، جاری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب کرم ہے کہ جو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اب وہ نوازنے کے تیار ہے اور ہم لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہی ہمارا برا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مطلب اس نے ولایت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں، مگر یہاں دوست بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہم تو نفسانی خواہشات میں رہ کر جو ہے نا اپنے اعمال کو تباہ برباد کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں تو نیک بننا نہیں ہے نا، نیک کی تو ہمارے اندر بننے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم مطلب یہ کہ نیک بن سکیں، میری بات ہے نا، وہ جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں جب تک ہم ان کو دور نہیں کریں گے، یقین ہے جس دن وہ دور ہو گئیں تو پھر ہمارے مشاہدات میں اضافہ ہوگا، ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ قبر کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، اور اس کی چیخیں پکار بھی ہم اس کی سن سکیں گے۔ کس کی؟ مردے کی۔
مردے کی سن سکیں گے. تو لہذا میرے میٹھے محترم بھائی یہ تو بات حدیث سے ہی مطلب ظاہر ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آئیے بات کہیں اور نکلے گی, میں سدرۃ المنتہا پہ واپس آتا ہوں کیونکہ آج موضوع جو ہے سدرۃ المنتہا ہے. سبحان اللہ کے دن, سبحان اللہ, فرشتوں نے سبحان اللہ کہا, نبی کی زیارت فرما کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم بھی سبحان اللہ کہیں تاکہ سبحان اللہ کی برکت ہمیں ملے. سدرۃ المنتہا کا جو یہ درخت ہے, جو بیری کا درخت ہے, اس کی ایک خصوصی شان بھی ہے, وہ یہ کہ اس کے ہر پتے پر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ نے سبحان اللہ کہ دل باغ باغ ہو گیا. اور کیوں نہ ہو باغ باغ, کیوں نہ ہو. اس سے پہلے نہ کسی نبی کا لکھا گیا. اللہ کے نبی جن کی ہم امتی ہیں, یقین جانے کروڑا احسان ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہنچانا چاہیے. ہم تو اتنے ناشکر ہیں کہ ہم مطلب مسلمان ہو کے اس کا شکر ادا نہیں پہنچاتے, اور کسی حال میں شکر ادا نہیں پہنچاتے. زبان سے ضرور کہیں گے, مگر قلبی تکالیفوں کے حوالے سے ہمارے اندر جو نا مطلب اللہ سے شکایت ہی رہتی ہے. بدقسمتی سے تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو شکایت ہی رہتی ہے. اور پیارے اسلام بھائیوں, کیا یہ کم ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, وہ بھی آخری نبی, اور وہ نبی کہ جن کا رتبہ تمام نبیوں سے بلند ہے, بلند و بالا ہے, اور تمام انبیاء کی امامت فرمانے والے امام الانبیاء کہلائے, کہ ان کے بھی امام کہلائے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے, ان سب کے آپ امام کہلائے, امام کہلائے. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا, ظاہری پردہ فرمایا, اگر ہم لوگ مر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بھائی, جنازہ پڑھایا جاتا ہے. صحابہ کرام کا بھی جنازہ پڑھا گیا, صحابیوں کا بھی نماز جنازہ پڑھا گیا. اللہ کے نبی کا, ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, ثانی نہیں ہے. تو ان کا طریقہ کیا رہا پتہ ہے آپ کو؟ ان کا طریقہ یہ رہا کہ صحابہ کرام آتے تھے حضور کی بارگاہ میں, اور وہ سب کے سب درود و سلام پڑھتے تھے, اور پھر آپ کو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ روضہ مبارک میں اتارا گیا. تو ظاہر ہے کہ آپ کی امامت کون کرے گا؟ آپ کے اوپر تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے میرے اللہ عز و جل کے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے بعد جو اگر کسی کی مطلب سب سے زیادہ فضیلت ہے, ٹھیک ہے, نبیوں میں فضیلت, وہ اللہ کے نبی, آخری نبی جن کے ہم امتی, اللہ اکبر, جن کے ہم امتی, ان کی فضیلت ہے, ان کی فضیلت. اور کیسی فضیلت ہے کہ مطلب آپ کا مطلب یہ کہ ہر پتے پر ہے نا, ہر پتے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا. اچھا, روایت میں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی لازمی کرنا, کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر, آسمان میں ہر جگہ, جنت کے ہر محل پر اور ان محلات کے ہر کمرے پر, جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ایک پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا دیکھا ہے. لہذا ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھا پیارے محترم اسلام بھائیو کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام جو وہ بھی اللہ کے نبی, اور ان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا ذکر کیا کرو. کیا کرو؟ جہاں اللہ کا ذکر کرو وہاں اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرو. تو آپ بتائیے کہ ہمیں اللہ کا بھی ذکر کرنا ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرنا ہے, اور ہم پر تو زیادہ حق بنتا ہے, ہم پر زیادہ کہ ہم زیادہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں. خالی اللہ کا ذکر نہیں, اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا بھی ذکر کریں, ان پہ درود و سلام پڑھیں. سبحان اللہ, کیا شان ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آنکھوں کا تارا نام محمد, کہ آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اللہ اکبر, رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد. ہیں یوں تو کثرت سے نام, لیکن
ہیں یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد. شہدانہ کیوں ہو اس پر مسلمان, شہدا کیوں نہ ہو جائے, ارے قربان کیوں نہ ہو جائیں, سب کچھ لٹا کیوں نہ دیں کہ شہدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان, رب کو ہے پیارا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, ہم سب انسانوں کے والد یہ محترم اللہ پاک کے نبی آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. چونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ ہی نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے فرمائے, لہذا تم بھی ان کا ذکر پاک کثرت سے کیا کرو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت ذکر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہی رہا کریں, اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیا کریں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں, پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سنتے سناتے رہا کریں, سنتیں سیکھا کریں اور دوسروں کو سکھاتے رہا کریں. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ ان کی یادوں میں کھو جائیے, مصطفیٰ کیجئے. یقین جانے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر ہمیں گناہ سے بچنا ہے نا تو محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں میں ہمیں رہنا پڑے گا. جس طرح ہم مزاجی محبت میں رہنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ان کو اپنے تصورات میں لانے کی کوششیں کرتے ہیں, تو اسی طرح ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوائے زیبا اپنے تصور میں لانے کی کوشش کرتے رہیں اور ان کی سیرت پر, ان کے حکم پر, ان کی حدیثوں پر ہم غور و فکر کرتے رہیں اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں. یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے دور کر دے گا اور نیکیوں کے قریب کر دے گا, اللہ کے نبی سے ہمیں قریب کر دے گا. جب اللہ کے نبی کے ہم قریب ہو گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو گئے, ہم اللہ کے نبی کے محبوب بن گئے, ہم اللہ کے ولی بھی بن گئے. تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو, منقول ہے کہ مراکش شہر کہ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی. اب دیکھیں اس کی محبت, دیکھو محبت میں رہنے کا فائدہ کیا ہے. حضور کی محبت میں ہم وقت رہنے سے فائدہ, اور یہ رہنا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہمارے سامنے کسی اداکار, کسی فنکارہ کا, کسی کا تصورات ہمیں گھومیں اور ہم کہیں کہ ہمارے فین ہیں. اب فین کیا ہوتا ہے بھائی, یہ تو بتا دو مجھے. فین کے اندر آپ جو چیزیں ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس میں طوفان بدتمیزی بھی تو ہے, نا. اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم تو بھائی تیرے بھی فین ہیں, اب یہ دونوں مل کے وہ عمل کریں کہ جس کو دیکھنے میں ہماری شہوت کو تسکین ملے. ہم تو وہ نہیں کر سکتے مگر وہ تو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ ساری چیزیں جو نا وہ آپ کو پتہ ہے, اب تو ہر چیز دیکھنے میں لوگوں کے آ ہی جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اگر ہم مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصورات میں اپنی زندگی کو گزار دیں گے, جس طرح سے یہ واقعہ ہے جو منقول ہے, جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, کہ ایک عورت تھی کہ اس کی عادت تھی کہ جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی درپیش ہوتی تو وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس نام محمد کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی. جب اس عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے قبر میں سوالات کرنے والے دو فرشتے منکر نکیرین کو کیا دیکھا. جب منکر نکیر آئے آپ کی قبر کے اندر تو آپ نے ان میں کیا دیکھا. اس نے جواب دیا کہ ہاں وہ میرے پاس آئے تھے, وہ فرشتے میرے پاس آئے تھے. انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھ کر محمد کہا, اللہ اکبر کہا. تو جب میں نے
چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو دونوں فرشتے جا چکے تھے، دونوں فرشتے جا چکے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں، جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا بھی دیں، دنیا و دین میں، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد۔ مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، جو حضور کی تصورات میں رہتے ہیں، حضور کی محبت میں رہتے ہیں، ہر مشکل وقت میں حضور کو یاد کرتے ہیں، ہر اچھے وقت پر حضور کو یاد رکھتے ہیں، ہر خوشی میں حضور کو یاد رکھتے ہیں، نہ کہ شیطان کو یاد رکھتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں ہم لوگ شیطان کو خوشی کے وقت تو ضرور یاد رکھتے ہیں بدقسمتی سے، تو ہمیں حضور کو ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر تکلیف میں، اور ہر فضیلت والے دن میں، ہر فضیلت والی رات میں آقا دو جہان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو مومن کو کیوں ہو خطرہ کہیں پر، دل پر ہے کندہ نام محمد، دل پر ہے کندہ نام محمد، کہ روز قیامت میزان و پل پر، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا، دے گا سہارا، دے گا سہارا نام محمد، دے گا سہارا نام محمد۔ رب سلم امتی، رب سلم امتی، ہم محمد پکاریں گے، اللہ کے نبی، اللہ کے حضور رب سلم امتی پکاریں گے، یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سدرۃ المنتہا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہائش اسی جگہ پر ہے۔ کس جگہ پر ہے؟ اسی جگہ پر ہے۔ کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی رہائش ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہو نا واقعہ کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جبریل پہنچو، وہ سدرہ سے منتہا سے، اور پھر زمین پہ اترتے تھے، زمین پہ اترتے تھے، اور اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا، چھری رکھی تھی، کتنے وقت میں آپ پہنچے تھے، کتنی تیزی سے آپ پہنچے تھے، کتنے فکر میں آپ پہنچے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں، مگر آج اس بات کو جان لیجئے، سدرۃ المنتہا جو جگہ ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہائش گاہ ہے۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ کس کو؟ تمام فرشتوں کے سردار ہیں کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو پیارے محترم سمجھ، معراج کی رات جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص مقام جبریل یعنی سدرۃ المنتہا پر پہنچے، تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے۔ کتنے پیالے؟ بولیے۔ 3 پیالے پیش کیے۔ ایک پیالے میں پاکیزہ شراب تھی، دوسری میں شہد تھا، اور تیسرے میں دودھ تھا۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پر آپ ہیں، یعنی دودھ اسلام دین کی علامت ہے۔ دودھ پینا ہے، دودھ، تو دودھ جو ہے وہ اسلام دین کی علامت ہے۔ یعنی بندہ جو ہے غور کر لے کہ شراب نہیں ہے، شہد نہیں ہے، مگر دودھ جو ہے وہ دین اسلام کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقائے مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکیزہ شراب اور دودھ اور شہد، پاکیزہ شراب، دودھ اور شہد کے پیالے 2 مرتبہ پیش کیے گئے، ایک مرتبہ بیت المقدس میں نماز کے بعد، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں مرتبہ دودھ ہی کو اختیار فرمایا۔ اچھا، دودھ کے متعلق کی بات اور یہ ملتی ہے، یہ مکمل غذا ہے۔ دودھ کیا ہے؟
یہ مکمل غذا ہے. اچھا مکمل میں سمجھا نہیں. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی کہ کہیں گے یہ مکمل غذا ہے. میں مکمل سے کیا مراد ہے؟ مکمل سے مراد یہ ہے کہ جسم میں کسی بھی چیز کی اگر کمی ہوتی ہے، توانائی کی نہیں، کسی بھی پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے نا، صحیح نا، تو وہ تمام پروٹین اس کے اندر موجود ہیں، تمام طاقتیں دودھ میں موجود ہیں. تو جسم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جسم اس دودھ پینے کے سبب اس میں سے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس کو دور فرما دیتا ہے. اب سردی لگ رہی ہے، سب کو سردی لگ رہی ہے نا. اب میں آپ کو بتا دوں، آپ سردی کے لیے کیا کریں، دودھ کو گرم کریں، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں، پی لیں. ہڈیوں کا بھی جو ٹھنڈ جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی مطلب نکل جاتی ہے، نکل جاتی. اب میرے پاس لاہور سے فون آیا کہ کہنے بابا وہ والد صاحب کی طبیعت بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت کباب آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ دودھ لیں، اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالیں اور گرم کر کے ان کو پلا دیں ان کو، وہ تھوڑی زیادہ سیٹ ہو جائیں گے. اب وہ عمر بھی ان کی زیادہ تھی تو انہوں نے ایسے ہی کیا. جب ایسے ہی کیا بولا وہ تو بالکل صحیح ہو گئے، تھوڑی زیادہ بالکل صحیح ہو گئے. اسی طرح پیٹ میں لوگوں اکثر ہول والا درد ہوتا ہے، گولے والا درد ہوتا ہے، وہ کیا کریں؟ چلو اس کا بھی آپ کو علاج بتاؤں. جو میتھی دانہ ہوتا ہے نا، میتھی دانہ وہ گھر میں رکھنا چاہیے، اینٹی بائیوٹک ہے. یہ بھی بات میری ان سے بات ہے. میں نے کہا میتھی دانہ، بولو وہ اینٹی بائیوٹک ہے، جو ہم گولیاں کھاتے ہیں اینٹی بائیوٹک، بولے یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے. بولو وہ آپ ایک چمچ جو کھانے کا ہوتا ہے رائس کھانے والا وہ لیں اور پانی سے نکل لیں، چبانا تو ہوتا نکلیں. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کو انجیکشن لگا اور درد ختم ہو گیا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. اور طب نبوی کے اندر آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جس میں ہم اپنا علاج بآسانی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، چلیے تو دودھ کی اپنی برکت ہے. دودھ کی کیا ہے؟ دودھ کی ایک اپنی برکت ہے، اور اللہ کے نبی نے اس دودھ ہی کو اختیار فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ کی سنتوں میں تو ٹوٹل حکمت ہی ہے. آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں تو الحمدللہ ٹوٹل ہی میڈیکل ہے. کیا ہے؟ ٹوٹل میڈیکل ہے. یہ بات یاد ہے نا، ٹوٹل میڈیکل ہے، جس کو ہم میڈیکل کہتے ہیں نا، مطلب تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لیجیے کہ مطلب وہ حضور کی سنتوں میں. اور وہ ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بھالتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یار سب کچھ جو ہے یہ یہاں پر یہ سارے معمولات ہیں. تو بہرحال چلیے میں ابھی سنتوں کی حکمت بیان کروں گا تو پھر بات کہیں اور نکلے گی، مگر یہ ضرور ہے کہ سنتوں میں الحمدللہ حکمت ہے اور سنتوں پر عمل کرنے میں صحت ہے. اور ایک چیز اور میں نے غور کیا بتاؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ چیزیں حرام کی ہیں کہ جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں. کیا پہنچاتی ہیں؟ جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں. وہ چیزیں ہم پر حرام، ان کا گوشت حرام، ان کا کھانا پینا حرام. اور وہ حلال چیزیں مطلب جو ہم پر حلال کی گئیں، جو چیزیں ہم پر حلال کی گئیں اور جو ہم وہ کھاتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ فائدہ مند ہوتی ہیں. اب حلال جانور بھی ہے، حلال مشروبات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ حلال چیزوں میں مطلب یہ کہ ہمارے جسم کو فائدہ، جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ مطلب ہمارے لیے جو ہے وہ نقصان جو پہنچاتی ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. جیسے خنزیر کا گوشت عام طور پر. اب اس خنزیر کے گوشت کے اندر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایک بندہ کھا لے اس کو تو وہ جراثیم اس گوشت میں سے نکل کر اس کے گوشت میں منتقل ہو جاتے ہیں جو کھاتا ہے، اور وہ مرتے دم تک نہیں نکلتے، مرتے دم تک نہیں نکلتے. اور وہ مزید اس کو مطلب مختلف بیماریوں میں اس کو مطلب وہ شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور یہ ساری سرچنگ کر کے بیٹھے ہیں. یہ بات سمجھیں آپ، میڈیکل ساری سرچنگ کر کے بیٹھی ہے. اور جو میڈیکل والے جتنے بھی ہیں نا مطلب وہ ان چیزوں سے چاہے وہ کافر کیوں نہ وہ پرہیز کرتے ہیں. آج دیکھو، آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا اور سب کچھ ہے، بچے سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مگر اسرائیل کے اندر مطلب انہوں نے پابندی لگائی ہوئی، یہ بچے موبائل یوز نہیں کریں گے، بچے موبائل یوز نہیں کریں گے. اور زیادہ لوگ فکس لائن پر یعنی تار والی جو لائن ہے اسی پہ زیادہ لوگ گفتگو کرتے ہیں. اور ہم لوگ زیادہ اسی پہ بات کرتے ہیں. ہم کرتے ہیں اس کی مطلب جو شعائیں ہیں ہمیں جو نظر نہیں آتی، جب ہم کان پہ لگاتے ہیں تو باقاعدہ وہ ہمارے دماغ مطلب ہمارے دماغوں میں جو ہے وہ سرایت کر دیتے. تو اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت ہیں مگر ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم سے بھائی، کہ جس کے سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ جو جان لیتے ہیں تو وہ بڑے پیمانے پر اپنی کنٹریوں میں پابندی اور قانون بنا دیتے ہیں اور وہ ان سے بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں. تو چلیے بہرحال میں تو دودھ کی بات کرتا، بات سے کہاں نکل گئی، پھر بعد میں واپس آتا ہوں میں، کیونکہ بات اچھا ہے کہ جو بات ہم تک پہنچے نا تو یہ ہمارے لیے اچھا. اور جتنی باتیں میں پہنچا رہا ہوں کیا یہ سب کچھ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے؟ اچھا ہے، جبکہ موضوع نہیں ہے مگر موضوع میں یہ بات آ گئی.
دودھ کی وجہ سے. کس کی وجہ سے آ گئی؟ یہ تو دودھ کی وجہ سے ہے. تو یہ دودھ ہی کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ہمیں سننے اور سمجھنے کو مل گئی. تو پیارے اسلام بھائیو، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ دودھ اور علم دین کی آپس میں مشابہت ہے. جیسے دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے، اسی طرح علم دین روح کو مضبوط کرتا ہے، جس کے ذریعے آدمی فطرت پر قائم رہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. یہ کتنی پیاری بات ہے پیارے اسلام بھائی. دیکھیں یہ میں پڑھ رہا ہوں، یقیناً یہ میں نے پڑھا، اس کو میں نے صبح فجر کے بعد بھی پڑھا، پھر میں نے بیچ میں بھی پڑھا میں نے، مگر کچھ چیزیں جب سمجھانے کے اعتبار سے آتی ہیں تو بڑی مدد کہ اس کو ظاہر کیا جائے آپ کے سامنے، اس کو ظاہر کیا جائے. اور کتنی پیاری بات. علم دین جو ہے وہ پیارے مثل دودھ اور علم دین کی آپس میں مشابہت ہے نا، مشابہت ہے. اور جیسے دودھ کو مضبوط جسم کرتا ہے، اسی طرح ہماری روحوں کو مضبوط کرتا ہے علم دین. اور ہم علم دین سیکھتے نہیں ہیں. علم دین سیکھنے ہمارے اندر کوئی جستجو پائی جاتی ہی نہیں ہے، ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے کہ یار چلو یار کوئی علم کی بات سن لیں گے، کچھ قرآن کی بات سن لیں گے، کچھ حضور کے ارشادات سن لیں گے، کچھ اولیاء کرام کے اوصاف سن لیں گے، کچھ ان کی کرامتیں سن لیں گے، حضور کے معجزات سن لیں گے. چلو جلدی سے مسجد پہنچتے ہیں، چلو مسجد پہنچتے ہیں ورنہ وقت نکل جائے گا، وقت نکل جائے گا، ہے نا. تو یہ ہمارے تو جستجو ہی نہیں ہے سیکھنے سمجھنے کی. ایک وقت ملتا ہے، باقی آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مجھے بتا دیں. درس میں آپ نہیں بیٹھ پاتے، ہے نا، درس میں آپ نہیں بیٹھ پاتے، جمعے کے اندر آپ ٹائم پہ نہیں آ پاتے. مگر جو لوگ آتے ہیں وہ شروع سے سن رہے ہوتے ہیں، ان کی بات سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ ایک روح تو ہمارے جسم میں ایک ہماری اپنی لطیف روح ہے جو ہمارے تصورات کو باندھتی ہے، ہمیں خوابات دکھاتی ہے. اور پیارے محترم وہ جو لطیف روح ہے، اگر ہم اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو بیدار کرنا چاہتے ہیں تو پیارے اسلامی بھائیوں پھر ہمیں علم دین کو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ غور فرمائیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں 3 پیالے پیش کیے گئے. آپ نے کسے اختیار فرمایا؟ فطرت کو. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ فطرت کو اختیار کیا کریں. اب یہ فطرت کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ اکبر. اس آیت میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو فطرت یعنی فطرت دین اسلام کی پیروی کرو کہ بے شک تمام انسانوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو فطرت سے منہ موڑ کر کسی اور طرف رخ کرتا ہے تو وہ شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث پاک کے مطابق ہے کہ 9 چیزیں فطرت میں سے ہیں. مونچھیں چھوٹی کرنا، مونچھیں چھوٹی رکھنا ہے نا، پست رکھنا. نمبر 2 داڑھی کو بڑھانا. نمبر 3 مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. 4 نمبر جیسے وضو میں ہم چڑھاتے ہیں. نمبر 5 ناخن کا کاٹنا. نمبر 6 پورے دھونا، پوروں سے دھونا. ہم پورے سے دھوتے نہیں ہیں، انگلیوں سے دھوتے ہیں، یہ پورے ہوتے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، پورے سے دھونا. اور نمبر 7 بغل. اور نمبر 8 زیر ناف کے بال اکھاڑنا. اور نمبر 9 کہ پانی سے استنجا کرنا، پانی سے استنجا کرنا. یہ تمام چیزیں پیارے اسلام بھائیوں ہماری فطرت میں شامل ہیں. فطرت. اب اس فطرت کو ہم بعض چیزوں کو ایسے نوچ کے جو نا مطلب ڈال دیتے ہیں جہاں نہیں ڈالنا چاہیے، جس کو نوچ کے ڈالنا چاہیے اس کو ہم نہیں ڈالتے. اب لوگوں کی مونچھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کوئی غور ہی نہیں کرتا کہ پانی بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ جو پانی پی رہے ہیں تو وہ مونچھیں کے جو بال ہیں وہ پانی میں بھی ڈوب رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، جس سے مطلب پانی بھی آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے، پانی مکروہ ہے. تو بھائی مونچھیں تو مطلب اس طرح سے رکھی جائیں کہ آپ کے ہونٹ کی لکیر نظر آئے، آپ کی ہونٹ کی لکیر نظر آئے، ٹھیک ہے نا. یہ اتنی پست کر لیں، یہ تو پست ہیں تو اس طرح سے پست کر لیں. تو ہمیں مونچھوں پر مطلب یہ کہ غور کرنا چاہیے. ہم مونچھیں تو رکھ لیتے ہیں، داڑھی رکھنے سے ہم بھاگتے ہیں. جبکہ آج کا دور وہ دور ہے داڑھی رکھنے کے معاملے کہ آج کل کوئی ڈرامہ کا ہیرو ہو یا فلمی ہیرو ہو وہ بھی داڑھی اور شیپ بڑھا کے رکھتا ہے، وہ بھی بڑھا کے رکھتا ہے.
صحیح ہے نا. اور آج کا دور ہے وہ پتہ نہیں کیا بیچارہ وہ داڑھی رکھنے سے کوسوں دور ہوتا ہے. ارے بھائی یہ فطری چیز ہے, اس کو رکھ لیجئے, یہ چہرے کا نور ہے. کیا ہے یہ چہرے کا نور ہے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو آپ رکھنے کے بعد میں اپنی تصویر دیکھیں گے جو بغیر داڑھی کی تھی, اور جو موجودہ داڑھی کی والی شکل دیکھیں گے آپ کو اندازہ لگا لیں گے کہ وہ چہرہ خوبصورت تھا یا یہ چہرہ خوبصورت ہے. تو داڑھی جو ہے ایک خوبصورت چیز ہے. کیا چیز ہے؟ داڑھی ایک خوبصورت چیز ہے, اور یہ مرد کا زیور ہے. تو چلیے بہرحال پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو, کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اچھا آئیے اب میں آخر میں آپ کو ایک اور بڑی علمی بات آپ کو بیان کر دوں, کہ سارا بیان دیکھیں علمی ہوتا ہے نا, اور مگر اس میں اصلاح کے پہلو بہت سارے ہوتے ہیں ہمارے پاس. خالی یہی نہیں ہوتا کوئی بات کی اور اوپر سے نکل گیا, نہیں. تو آئیے یہ آخری بات کر کے میں اپنا بیان اختتام کروں گا, کہ شب معراج جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرا مقام ہے. کیا عرض کیا؟ کہ یہ میرا مقام ہے, یہاں کم از کم ایک رکعت نماز ادا فرما دیجئے, ایک رکعت نماز ادا فرما دیجئے, تاکہ مجھے اور میرے مقام کو آپ کی برکت نصیب ہو جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ میرا مقام ہے, یہاں صرف ایک رکعت نماز ادا کر لیجئے. تو معراج کے دولہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور فرمایا کہ میں ایک نہیں 2 رکعت ادا کروں گا, ایک نہیں 2 رکعت ادا کروں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. کتنی؟ 2 رکعت نماز ادا فرمائی. جب دوسری رکعت کے قاعدے میں پہنچے تو اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ 2 رکعت آپ نے پسند فرمائی, یہ 2 رکعت آپ نے پسند فرمائی, ایک رکعت مزید میرے حکم سے شامل فرما لیجئے, ایک رکعت اور مزید میرے حکم سے شامل فرما لیجئے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری رکعت بھی ادا فرمائی, اور یہیں سے نماز وتر کی ابتدا ہوئی. آئی سمجھ؟ نماز وتر کی ابتدا وہ اسی ہی جگہ سے ہوئی, اسی ہی مقام سے ہوئی. تو گویا کہ ایک رکعت جو تھی وہ حضرت جبریل امین کی خواہش تھی, اور دوسری جو رکعت تھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی, اور تیسری جو رکعت تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا, اور اللہ نے اس کو پسند فرمایا. تو گویا کہ نماز وتر, اس سے پہلے میں نے تمام 5 نمازوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ فجر کی نماز فلاں نبی نے پڑھی, ظہر کی فلاں نبی نے, ہے نا, اس طرح سے. اب وہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے بھی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح مطلب عشاء کی نماز, ہاں یہ مطلب فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی, اور عشاء کی نماز جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تھی. مگر یہ تمام انبیاء نے کسی نہ کسی وجہ سے یہ سنت نمازیں پڑھی تھیں, یعنی فجر, ظہر, مغرب, ٹھیک ہے نا. اور مغرب کی انہوں نے 4 کی نیت کی, 3 پہ سلام پھیر دیتا, تو ہم 3 ہی پڑھتے ہیں مغرب کے اندر, ٹھیک ہے نا. پوری ڈیٹیل ہے اس کی, پوری ایک ڈیٹیل ہے. تو اتنا وقت میں نکالتا آپ کو بیان کرتا اس حوالے سے. مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عشاء کی نماز پڑھی 4 رکعت, اس پہ کوئی واقعہ نہیں تھا. آپ نے پڑھی, اللہ نے اس کو فرض فرما دیا. تو اب یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی, اور یہاں تو خواہشات کیا ہے, خواہشات جبریل, خواہشات اللہ کے نبی اور میرے رب عز و جل کی محبت اور پیار ہے کہ بھائی مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم تیسری رکعت بھی مکمل کر لو. اور پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی کہ کیا فرمائی, کہ آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو مجھے برکت حاصل ہوگی. کیا ہوگی؟ اب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, بڑی پتے کی بات. آپ شاید مکہ مدینہ اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے آپ سب کو لے جائے, دیکھیں زیارتیں کریں, چاہے مکے کی بھی زیارت کریں, مدینہ پاک کی بھی زیارت کریں. آپ نے دیکھا ہو جو لوگ جاتے ہیں نا, کیا وجہ یہاں فلاں نماز پڑھی تو وہاں انہوں نے مسجد بنا دی, فلاں صحابی نے نماز پڑھی تھی وہاں مسجد بنا دی, کوئی نہ کوئی مطلب نشانیاں ہوئیں, ہے نا, وہاں انہوں نے مسجد بنا دی. کیا بنا دی؟ سعودی کنٹری نے مسجد بنا دی. تو پتہ یہ لگا کہ یہ بات ان کو مطلب برابر ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام نے نماز پڑھی اور انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں وہ جگہ بابرکت ہے. کیا ہے وہ جگہ
بابرکت ہے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. اب جگہ میں ایک جگہ ایسا گیا مدینہ پاک کے اندر, اور وہاں میں نے ویڈیو بھی تھوڑی بنائی تھی پچھلے سال, تو وہاں میں نے کنواں بھی دیکھا. آپ بیٹھ گیا تو میں نے وہاں کنواں بھی دیکھا, اور وہاں پہ حضور نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا, اور کئی کنوؤں سے آپ نے وضو فرمایا, اور وہاں نماز بھی پڑھی. تو ہم نے اس جگہ بھی نماز پڑھی, وہاں پہ باقاعدہ نماز کی جگہ بنائی ہوئی تھی, اور اتنا حسین وہاں پہ مطلب اجوا لینے گئے تھے ہم لوگ کھجورے, وہ باغ تھا اجوا کا, اور اسی کے اندر یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ کنواں بھی تھا, ٹھیک ہے, اور مطلب یہ کہ وہ جگہ بھی تھی نماز کی, تو ہم نے وہاں نماز بھی ادا کی. اور باقاعدہ پوری حدیث وہاں لکھی ہوئی, یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے, یہاں وضو بھی فرمایا آپ نے اس کنویں کے پانی سے, اور آپ نے جو ہے نماز بھی ادا فرمائی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو, اسی طرح مطلب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. اب اس سے بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, مگر میں آپ کو اشارتاً اور اتنا ہی بتا سکوں گا کہ دیکھیے کہ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو, اللہ کا ولی بندہ ہو, آپ جانتے ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, آپ اس کو اپنے گھر لے جائیں اور اس کو مسلط دیں, آپ یہ نماز پڑھ لیں, برکت ہو جائے گی ہمارے لیے. تو پتہ لگے کہ نماز سے جو ہے وہ برکت ہوگی. جب سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی, اور حضرت جبریل امین کے کہنے پر کہ میرے اس جگہ پہ مزید برکت ہو جائے گی, تو لہٰذا پیارے محترم اسلامی بھائیو, یہ سب عمل ہم نے بھی کرنا چاہیے, ہے نا. ابھی رمضان آ جائیں گے, کیا آ جائیں گے, رمضان آ جائیں گے. اب یہاں سے لوگ اعتکاف سے لوگ گزریں گے, تو لوگ اکثر اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں برکت کے لیے لے کے آتے ہیں نا, تو بھائی 2 رکعت نماز نفلی پڑھ لو بھائی وہاں پر, اچھا ہے کہ برکت ہو جائے گی. تو لہٰذا پیارے اسلام بھائیو کہ یہ ایک اچھا عمل ہے, یہ ایک اچھا عمل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تمام اچھے اعمال پیارے اسلام بھائیو یہ فرشتوں کے ذریعے, کس کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, کس کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے, صحابہ کرام کے ذریعے, کس کے ذریعے, تمام مطلب تابعین کے ذریعے, تابعین کے ذریعے, تمام اولیاء دین کے ذریعے, تمام مشائخ, تمام شیوخ کے ذریعے ہمیں مطلب وہ تمام برکت والی چیزیں کا علم ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا, زندگی میں عمل کیا, وہ سب ہمارے لیے راہ نجات ہے. کیا ہے, راہ نجات ہے. تو آج آپ نے سدرۃ المنتہا کے مشاہدات سنے, جو لوگ دیر سے آئے نہیں سن سکے کوئی بات نہیں, آپ چینل پہ سنیے, مگر کوشش یہ کریں کہ آپ یہاں پر وقت پر پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.